میں اور آپ جب تک زندہ رہیں گے کوشش کریں گے کہ اس نیکی کو اپنا لیں، اور نیکی بڑی آسان ہے، آپ نے سنی ہوئی ہے، لیکن کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ یاد دہانی کرانے سے اور ریپیٹ کرنے سے بندے کے دماغ میں دوبارہ بات آ جاتی ہے۔ اور وہ نیکی کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا، اپنے آپ کو پاک کرو، اپنے آپ کو صاف کرو، اپنے آپ کو طاہر کرو، اپنے آپ کو پاکیزہ کرو۔ آج آپ بیماریوں میں مبتلا ہیں، سائنسدانوں نے کہہ دیا 20 سیکنڈ کے لیے ہاتھ دھونے ہیں، ہر بندہ مومن ہے مسلم ہے وہ بھی دھو رہا ہے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے جسموں کو پاک کرو، کس سے؟ بیماریوں سے بھی، گناہوں کی آلودگیوں سے بھی، تو وہ بات ہمیں سمجھ نہیں آئی کیسے پاک کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح پاک کرو کہ جب نماز پڑھنے کا ارادہ ہو تب، یا نماز پڑھنے کا ارادہ نہیں بھی ہے تب بھی کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ پڑھی اور وضو کرنا شروع کر دیا۔ یہ صرف وضو کرنے سے کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ کا وضو کیا، ناخنوں تک کے گناہ معاف ہو گئے، چہرے پہ پانی ڈالا، آنکھ کی ساری خیانتیں، لبوں اور ہونٹوں کی، زبان کی ساری لرزشیں معاف ہو گئیں، حتیٰ کہ جب پاؤں دھو لیے تو سر سے لے کے پاؤں تک انسان گناہوں سے پاک ہو گیا۔ یہ بتائیے کوئی بہت بڑا کام ہے؟ یہ تو بڑا معمولی سا کام ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آج رات میں نے اللہ کو دیکھا، اور اللہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا۔ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ جاگتی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا، امی عائشہ فرماتی ہیں وہ بندہ جھوٹ بولتا ہے۔ رسول اللہ نے اللہ کو دیکھا خواب میں، اللہ نے پوچھا اے حبیب آپ کو علم ہے کہ کفارات کیا ہیں؟ کفارات کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا جی اے اللہ میرے رب مجھے علم ہے کفارات کیا ہیں۔ تو اللہ نے کہا بتائیے کیا ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اور مجھے جو چند باتیں بتلائیں ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اس وقت وضو کرنا جب انسان کو وضو کرنا مشکل لگ رہا ہو۔ وہ کون سا وقت ہوتا ہے؟ شدید سردی کا، جس وقت وضو مشکل ہوتا ہے۔ آج تو گرمیاں، وضو کرنا کوئی مشکل ہے؟ یہ اتنا بڑا اجر و ثواب کا کام ہے، بیماریوں کو دور کرنے کا کام ہے، گناہوں کو دور کرنے کا کام ہے کہ آپ حیران رہ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ سونے سے پہلے صرف وضو کر کے سوتا ہے، بتائیے یہ حدیث سنی ہے، آج آپ نے یہ وعدہ کرنا ہے اپنے آپ سے، اللہ سے، اللہ یہ اتنی بڑی بات نبی کریم کی ہم تک پہنچی ہے، آج ارادہ کرتے ہیں کبھی اس کام کو نہیں چھوڑیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ رات سونے سے قبل وضو کرتا ہے، کوئی نماز پڑھتا ہے نہیں، کوئی تلاوت کرتا ہے نہیں، صرف وضو کرتا ہے اور وضو کر کے سو جاتا ہے، اللہ رب العزت آسمان کی بلندیوں سے ایک فرشتہ نازل کرتے ہیں جو پوری رات اس کے ساتھ بسر کرتا ہے۔ کس کام کے لیے؟ کس کام کے لیے؟ سبحان اللہ۔ جو بندہ صرف وضو کر کے سو جائے، اللہ آسمان سے ایک فرشتہ نازل کرتے ہیں کہ پوری رات اس بندے کے ساتھ رہنا ہے۔ یہی فضیلت ہوتی تو بات مکمل تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی نبی کریم کے ذریعے کوئی بات مخفی یا پوشیدہ نہیں چھوڑی۔ نبی کریم نے کہا وہ فرشتہ پوری رات بندے کے پاس کس لیے رہتا ہے کہ بندہ جب کروٹ بدلے، جب بھی کروٹ بدلے، رات کو سوتے میں بندہ کروٹ بدلتا ہے، جب وہ کروٹ بدلتا ہے جو آسمان سے فرشتہ نازل ہوا ہے وہ اللہ کو کہتا ہے اللہم اغفر لہو اللہم ارحمہ، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر، اللہ اس کے اوپر رحمتوں کا نزول فرما۔ اور حدیث کے دوسرے ٹکڑے کے الفاظ پتہ کیا؟ کروٹ سے کئی مرتبہ آنکھ نہیں کھلتی، انسان سویا ہوا ہے، کروٹ لی پتہ ہی نہیں، بندے کو بھی نہیں پتا میں نے کروٹ لی ہے کہ نہیں، لیکن فرشتہ دعا کرتا جا رہا ہے اللہ اس کی مغفرت کر، اس کے اوپر رحمتوں کا نزول فرما۔ اور پھر حدیث میں کیا آتا ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندے کی آنکھ کھل جاتی ہے،
सोते में अचानक आंख खुल गई, जैसे ही आंख खुली, करवट ना भी ली हो, फरिश्ता दुआ शुरू कर देता है, अल्लाह इसने वुदू करके, बताइए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आपको, अब बताइए सिर्फ वुदू करना इसका अजर और सवाब क्यों है? आपने ये बात नोट की है क्यों है? क्योंकि मैंने और आपने इस नीयत से वुदू किया है कि हमारे नबी ने हुक्म दिया है, बस। कोई लॉजिक नहीं, कोई मंतक नहीं, कोई फलसफा नहीं। जो रसूलुल्लाह कह दे वो बतौर इल्लत हमें इल्म हो जाए तो ठीक है, पता चल जाए कि इसकी हिकमतें क्या हैं, और हिकमतें भी मुहद्दिसीन ने बयान कर दी हैं कि बीमारियों से दूर करने वाला, गुनाहों से दूर करने वाला, सिर्फ आंख खुली है, फरिश्ता दुआ कर रहा है, इसी पर बात बस हो जाती है और बात मुकम्मल है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे भी एक अजीम बात की है। बंदा सोया हुआ है, वुदू करके सोया है, आप लोग अक्सर पूछते हैं हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, हमारी दुआएं फौरी नहीं सुनी जाती। एक आसान तरीन कुलिया, एक ही कुलिये के अंदर फरिश्ते की सोहबत, सारी रात फरिश्ता आपके साथ रात बसर करेगा, सिर्फ बसर नहीं करेगा, सारी रात जब भी आप हिलेंगे, करवट लेंगे, आपकी मगफिरत की दुआ करेगा, जब भी आंख खुलेगी आपकी मगफिरत की दुआ करेगा। तीन बातें। और चौथी बात क्या है, जिस वक्त आंख खुल गई और इंसान अपनी ये ट्रेनिंग करके सोए कि वुदू में सो रहा हूं, अगर आंख खुल गई, अल्लाह ने मौका दे दिया तो अल्लाह के सामने लेटे लेटे ही चंद गुजारिशात पेश कर दूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वुदू की हालत में सोने वाला इंसान करवट ले तब भी माफी, आंख खुले तब भी माफी की दुआ तो फरिश्ता कर रहा है, लेकिन इतना बेदार हो जाए कि होश हवास आ जाएं और अल्लाह के सामने हाथों को फैलाकर उसी हालत में अल्लाह से किसी भी चीज का मुतालबा करे, अल्लाह ताला वो मुतालबा कबूल कर लेते हैं। बताइए रसूलुल्लाह ने कोई बात अधूरी छोड़ी है? रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि वो मुतालबा पूरा हो जाता है। रसूलुल्लाह से ज्यादा सच्ची बात किसी की हो सकती है? कौन है जो कहता है मेरी दुआ नहीं कबूल होती? आज ही इरादा करे वुदू करके सोऊंगा, 2-3-4 दिन के बाद ऐसी रहमतों का नज़ूल होगा, तीसरे चौथे दिन आप खुद अंदाजा कर लीजिए, तजर्बा कर लेना, आज से हर रोज रात सोने से कबल या सहरी करने के बाद जब सोना वुदू करके सो जाएं, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं सिर्फ 3 या 4 रातों के बाद आपकी आंख खुला करेगी और अल्लाह ताला आपको मौका देगा कि अपने रब से कुछ मांग लो, और जो मांगोगे मिल जाएगा, जो मांगोगे मिल जाएगा। सिर्फ वुदू। हमने वुदू को क्या समझा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा वुदू करके घर से निकलता है अल्लाह की जमानत में आ जाता है, अल्लाह के जिम्मे में आ जाता है, और आप हैरान रह जाएंगे। सही मुस्लिम की हदीस आपने सुनी हुई है, तिरमिज़ी की रवायत के अंदर अल्फाज कुछ ज्यादा हैं। सही मुस्लिम की रवायत क्या है? जिस बंदे ने वुदू कर लिया, किस तरह का वुदू करना? जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे और आपको सिखलाया है। मेरे भाइयों, ये बात बड़ी अहम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे सिखलाया वैसे करने का फायदा है। इमाम मालिक के पास एक बंदा बार बार आके ये सवाल करता था, खैर ये बात लंबी चौड़ी हो जाएगी, ये बात इंशाल्लाह फिर कभी बयान करेंगे कि रसूलुल्लाह के बताए हुए के ऊपर ही अमल करने का फायदा होता है, वरना इंसान कोई अमल इसलिए भी करना शुरू कर देना कि फलां ने बताया है, फलां ने बताया है, मैं इसलिए ये अमल करता हूं, और उसकी सनद रसूलुल्लाह से नहीं पहुंची, तो इसके बारे में भी मुहद्दिसीन के जो अकवाल हैं आपके सामने रखेंगे। मुख्तसर एक बात रख के अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। मेरे भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं चाहते मेरे उम्मती जन्नत में चले जाएं? चाहते हैं ना? रसूलुल्लाह का ये ख्वाहिश है ना, हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम है। हम सब का ये अकीदा है कि रसूलुल्लाह से ज्यादा उम्मत पे रहम करने वाला कोई नहीं है। सबका अकीदा है या नहीं है? जब ये अकीदा है तो रसूलुल्लाह नेकी का कोई काम, इबादत का कोई काम बताए बगैर दुनिया से चले गए मुआद अल्लाह। ये फिक्र और सोच दुरुस्त कीजिए कि मेरा मौलवी मेरा ज्यादा हमदर्द है, वो बातें बता रहा है जो मुआद अल्लाह रसूलुल्लाह को भी इल्म नहीं थी। रसूलुल्लाह ने नेकी का हर काम, इबादत का हर तरीका मुझे और आपको बतला दिया है। अब जो जी चाहे जिसका, वो चाहे जो मर्जी दावे करता रहे कि मैं बड़ा मुखलस हूं, मैं ये इबादत का तरीका बताता हूं, मैं ये नया तरीका इबादत का बताता हूं, मैं ये नेकियां हासिल करने का। याद रखिए, इबादत
صرف وہی قابل قبول ہیں جن کے اوپر مہر نبوت موجود ہو، کیونکہ عبادات توقیفی ہیں۔ عبادات توقیفی سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی عبادت بندہ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر موجود ہوگی تو وہ عبادت قابل قبول ہوگی۔ اس سے برعکس دنیاوی معاملات کے اندر ہر چیز مباح ہوتی ہے، ہر چیز جائز ہوتی ہے، الا یہ کہ رسول اللہ کسی چیز سے رکنے کا حکم دے دیں۔ یہ بات پھر طویل ہو جائے گی، مختصر آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ عبادات صرف وہی منظور ہیں جن کے اوپر مہر نبوت ہو، اور دنیاوی معاملات صرف وہی منع ہیں جن سے رسول اللہ نے روکا ہو، ورنہ ہر چیز جائز ہے دنیاوی معاملات کے اندر۔ اور عبادات کے اندر ہر چیز جائز نہیں کہ 2 سجدوں کی جگہ 3 کروں گا، 3 کر کے دیکھ لے نماز بھی قبول نہیں ہوگی، 2 رکعتوں کی جگہ 3 پڑھوں گا، نہیں قبول ہو سکتی۔ یہاں پہ رسول اللہ عبادات کا طریقہ بتلا رہے ہیں تو رسول اللہ نے یہ فرما دیا، جس نے وضو کیا کیسا؟ جیسے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں سمجھایا ہے۔ صرف وضو کرنے کے بعد کیا کہنا ہے؟ کتنا چھوٹا جملہ میرے بھائیو۔ ایک تو وضو کی عبادت، وضو عبادت ہے، کیوں رسول اللہ نے کہہ دی ہے، ورنہ تو آپ کو صرف لگے گا کہ صفائی ہو رہی ہے، لیکن اس کو اختیار کر کے دیکھیے زندگی کے اندر انقلاب آ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کرنے کے بعد اگر کوئی بندہ یہ کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اور ترمذی شریف نے، ترمذی کے اندر یہی حدیث بعض الفاظ زائد کے ساتھ ہے، اور اس کی سند کے اوپر کچھ ائمہ کا اختلاف ہے کہ اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین پڑھنا یا نہیں پڑھنا، لیکن یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ جو بندہ صرف یہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ وضو کرنے کے بعد، تو جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے جس سے جی چاہے داخل ہو جا۔ یہ وضو کی عبادت، اتنی آسان عبادت۔